إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمین یا رب العالمین۔ زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے عواقب کیا ہیں، اس کا اینڈ کیا ہے، اس کی ضروریات کیا ہیں، یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کا جواب آسمانی کتابیں ہمیشہ سے دیتی چلی آ رہی ہیں، اور قرآن حکیم نے اپنے پورے وجود میں بارہا اس چیز پر بحث کی ہے، مختلف پاروں میں، مختلف صورتوں میں، اور بار بار انسان کو اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ذرا زندگی پہ نظر ڈالو اور اس کو سنجیدگی سے لو۔ کہیں جن لوگوں کو یہ زندگی بڑی طویل لگتی ہے ان کو کہا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم یہ بھی نہیں مانو گے کہ ہم پورا دن رہ کر آئے ہیں۔ یہ زندگی اپنی اصل کے لحاظ سے بہت تھوڑی ہے، یہ والی زندگی جو ہے، بلکہ یہ زندگی ہے ہی نہیں۔ اس زندگی کے ساتھ اگر کمپیئر کر کے اس کو دیکھا جائے تو یہ زندگی ہے ہی نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شب و روز گزرتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، لیکن ہم بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ آپ گاڑی پہ سوار ہیں اور درخت بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے پاس سے گزرتے چلے جا رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ابھی ایک درخت گزرا ہے، ابھی ایک کھمبا گزرا ہے، حالانکہ گزرے آپ ہیں، وہ تو اسی جگہ کھڑا ہے۔ یہ سارا کچھ اسی جگہ کھڑا ہے، گزرنے والے گزر گئے ہیں، ہم گزرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم پلٹ کر جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ
یہ چاند جا رہا ہے، یہ سورج جا رہا ہے، یہ چاند سورج صدیوں سے چڑھ رہے ہیں، اور کتنے جوان اور کتنے ماؤں کے لال جو ہے وہ زمین کھا گئی۔ زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ پاک نے کیسے کیسے خوبصورت انسان پیدا فرمائے ہیں۔ اس زمین کو اربوں سال ہموار کیا گیا ہے، تیار کیا گیا ہے انسان کے استقبال کے لیے، اور پھر کیسے کیسے انسان پیدا کیے اللہ پاک نے، کیا صرف چند دن کے لیے؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی اللہ پاک نے قسمیں کھائی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن بڑا مشہور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی بہت مشہور ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ یہ شخصیات، یہ ایک بندہ نہیں ہے، اللہ پاک جب اصل زندگی عطا کرے گا اور اپنے پڑوس میں ہمیں رکھے گا تو پھر ہماری عمر جو ہوگی، جوانی جو ہوگی، وہ عیسیٰ علیہ السلام والی ہوگی، حسن جو ہے وہ یوسف علیہ السلام والا ہوگا ہر بندے کا، اور اخلاق سب کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے ہوں گے۔ مزہ آیا نا زندگی کا؟ اور یہ 2-4 سال، 10 سال، 20 سال، 60 سال کی بات نہیں ہے، یہ خربوں سال کی بات ہے۔ ہمیشہ ہمیش کے لیے جب زندگی دی جائے گی تو ان خصوصیات کے ساتھ دی جائے گی۔ یہ والی زندگی زندگی نہیں بلکہ زندگی کے ٹرائلز ہیں، یہ آزمائشی کیمپ لگا ہوا ہے، کون زندگی کے قابل ہے، ہر بندے کو نہیں دی جا سکتی۔ لہذا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، بلوئے، اور اس پوری انسانیت میں سے پھر ایک ٹیم نکالے جس کو اپنے پڑوس میں رہنے کی اجازت دے۔ اللہ پاک ایسی ہستی ہے کہ جنت کی ساری نعمتیں اس کی ایک جھلک کے سامنے ہیچ ہیں، تو وہ صرف ایک آدھ بندے کو دے کے بس راضی ہو گیا ہے؟ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم کو بھی دے، اور جب اپنے پڑوس میں اللہ پاک ہمیں جگہ دے گا تو ہمیں دیدار دے گا۔ جتنے درجات ہوں گے بندے کے، ان درجات کے لحاظ سے کسی کو ہر لمحہ ہوگا، کسی کو روز ہوگا، کسی کو جمعے کے جمعے ہوگا، لیکن دیدار اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور اس وقت بندے کو تمام نعمتیں اس دیدار کے سامنے ہیچ نظر آئیں گی۔ اس زندگی کے بارے میں اگر ہمارا رویہ تبدیل ہو جائے، ہمارا علم تبدیل ہو جائے، ہماری بدھی میں بات بیٹھ جائے، تو ہمارا کردار تبدیل ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں، جب آپ گاڑی میں ہوتے ہیں اور آپ کو پتا چلتا ہے کہ گاڑی میں پیٹرول جو ہے وہ تو بالکل ہی تھوڑا ہے، اور آگے قریب کوئی پیٹرول پمپ بھی نہیں ہے، تو آپ اے سی بند کر دیتے۔ جب آپ کو یقین ہو گیا نا، علم ہو گیا، اس علم کا لازم ایک نتیجہ نکلا ہے کہ آپ نے صرفہ کرنا شروع کر دیا ہے اور اے سی بند کر دیا۔ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ پانی اوپر تھوڑا ہے، تو پہلے آپ نے ٹوٹی پوری کھولی ہوئی تھی، پھر آپ کو ڈر لگا کہیں وضو آدھا ہی نہ رہ جائے، آپ نے اس کو بالکل پتلی دھار کر لی ہے۔ علم کا نتیجہ جو ہے وہ آ گیا۔ آپ نے دیکھا روٹیاں تو آپ کے پاس 3 ہیں اور سالن بس ایک ہی پلیٹ ہے، تو اب تھوڑا تھوڑا لگا کے کھانا شروع کر دیا۔ یعنی یہ نچلی سطح ہے جو ہر بندے پہ گزرتی ہے۔ وہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی روٹیاں اور سالن کا موازنہ کرتا اور پھر حساب لگاتا ہے کہ کتنا سالن کھاؤں لقمے کے ساتھ کہ روٹی پوری ہو جائے۔ یہ چھوٹی سطح ہے، لیکن علم کا اندازہ کریں آپ کہ جب بندے کے علم میں ایک بات بیٹھتی ہے تو اس کے عمل میں لازماً تبدیلی آتی۔ اگر آپ کو زندگی کی حقیقت پتہ چل جائے تو آپ صرفے سے خرچ کریں گے،
کہ اس چھوٹی سی ہی زندگی میں اللہ کا پڑوس ہمیں ملنا ہے. یہ انویسٹ کرنے کے لیے دی گئی ہے، کھانے کے لیے نہیں دی گئی. جو اس زندگی کو اس طرح استعمال کرے گا جس طرح اللہ پاک چاہتا ہے تو وہ اپنا اعتبار قائم کر دے گا. اب اللہ پاک اسے وہ زندگی عطا کرے گا جس میں اس کو وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا. لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. میں نے تم میں سے ہر انسان کی خواہش کے مطابق چیز پیدا کی ہے، اس کے باوجود وہ مور والا خانہ خالی چھوڑا ہے. اگر مزید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ بھی تم طلب. یہ اعزاز کی بات ہے. کمی میں نے کوئی نہیں چھوڑی. جو پانی کا گلاس ملے گا آپ کی پیاس ماپ کے اس کے مطابق ملے گا. جتنی پیاس ہے اتنا پانی ملے گا. آپ کو ایک گھونٹ بھی زبردستی نہیں پینا پڑے گا، پھینکنا نہیں پڑے گا. جب پانی زیادہ ہو جائے بندے کی پیاس سے تو اس کے بعد جو بندہ پیتا ہے وہ مزہ نہیں دیتا، عذاب ہوتا ہے. یار اب کہاں پھینکوں گا، یہ بھی کہیں گے چھوڑ دیا اس نے. وہ کہاں نہیں، بالکل تمہاری پیاس کے مطابق ہوگا. اس کے باوجود وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. میں تمہارے اعزاز میں پھر بھی ایک خانہ خالی چھوڑ رہا ہوں کہ اگر تمہیں کچھ اور بھی چاہیے. ہو سکتا ہے نا اتنی بڑی نعمت اور بندہ کہ لسوڑے کا چار کھانا ہے جی، تو کہاں ہم وہ بھی نہیں موڑیں گے. اندازہ کریں آپ کتنا اعزاز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک جٹ اڑ جائے گا، کہے گا میں نے گندم بونی. اللہ پاک کہے گا آدم کے بیٹے تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ وہ کہے گا بس نہیں میں نے ہل چلانا. کہا گا ٹھیک ہے، ہل بھی لائی جائے گی، 2 بیل بھی اس کو عطا کیے جائیں گے. کہا جائے اور چلاؤ ہل تو صدر پوری کر اپنی. اس پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا کہ اللہ کے رسول وہ انصار میں سے ہوگا، یہی ہل چلاتے ہیں، ہم لوگ تو اونٹوں والے ہیں. تو اس پہ جو پوری مجلس تھی وہ مسکرائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ مسکرائے. تو اس زندگی کے لیے اس زندگی میں قدم قدم پر امتحان ہے. ہر ایک حرکت پہ نظر رکھی گئی ہے، اور جو بھی دکھ ہے سکھ ہے اس کا گراف بن رہا ہے. اس زندگی میں آپ پر گزرنے والا چھوٹے سے چھوٹا واقعہ بھی جس کو آپ کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں وہ بھی امتحان ہے. وہ بھی امتحان. حقیقت نہیں ہے. یہاں کی امیری حقیقت نہیں ہے، امتحان ہے. یہاں کی غریبی حقیقت نہیں ہے، حقیقی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے. دکھ دائمی نہیں ہے، سکھ دائمی نہیں ہے، ساتھ سب کا دائمی نہیں ہے. آج ہیں کل بچھڑ جائیں گے. یہ کوئی زندگی ہے جس میں آپ 10-20 سال کے بعد اپنے دائیں بائیں دیکھیں اور آپ کو اپنے جانے پہچانے لوگ نظر نہ آئیں؟ آپ جب آج جاتے ہیں اپنے گاؤں میں تو آپ کو اپنے لوگ قبرستانوں میں ملتے. آپ ایک کی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں 20 کی پڑھ کے آنا پڑتا ہے. وہ یہ بھی مر گیا، یہ بھی مر گیا یار، وہ یہ تو مجھ سے چھوٹا تھا یار، یہ تو ہٹا کٹا تھا. یہ آپ سنتے نہیں ہیں قبرستانوں میں. یہ کوئی زندگی ہے؟ یہ زندگی کی توہین ہے اگر یہی زندگی ہے. زندگی وہ ہے جس میں بچھڑنا نہیں ہے. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون فی مکان آمنین فی مکان امین لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی. کبھی موت نہیں چکھو گے تم اس میں. تمہارا لباس پرانا نہیں ہوگا، تمہاری جوانی پرانی نہیں ہوگی. منہ مانگی چیز عطا کی جائے گی. ادنا جنتی کو اس زمین کے 10 گنا جنت دی جائے گی. جمعے کے جمعے وہ بازار لگے گا جس میں جنتی آئیں گے
اپنی اپنی جنتوں میں ہوں گے نا. اور حضور نے فرمایا تم ایک دوسرے کی جنت کو اس طرح دیکھو گے جس طرح ستاروں کو دیکھتے ہو, انڈیپینڈنٹ. ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں آپ جمعے کے جمعے جیسے مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں نا, کوئی کہاں سے آتا ہے کوئی کہاں سے آتا ہے, اور آپ ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں, ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے آپ کا. اسی طرح دل کرے گا وہاں یار فلاں بندہ پتہ نہیں کس حال میں ہے, دیکھنا ہے. تو وہ وہاں جمعے والے دن سارے جنتی آئے ہوئے ہیں, وہاں ایک دوسرے کو ملیں گے اور پوچھیں گے سناؤ تمہاری جنت کا کیا حال ہے, کیسی ہے. تو اس جنت کے بارے میں جب قرآن حکیم میں آدمی تفصیلات پڑھتا ہے, ترجمے کے ساتھ بھی اگر پڑھے, تو صحابہ نے تو چونکہ ان کی زبان میں نازل ہوا تھا اتنا پڑھا تھا کہ انہیں یقین آ گیا تھا. اسی لیے کہا گیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون, ہے نا, یومنون نہیں, یوقنون, یقین. اتنا یقین کہ یہاں رکھنے کی بجائے وہاں بھیجنا قابل اطمینان ہو, بندہ مطمئن ہو جائے. جیسے ہمیں پاکستان پر یقین ہے نا, حالانکہ جھوٹا یقین ہے. آج 4 ڈیڈ باڈیز جائیں گی یہاں سے پاکستان, یقین تھا انہیں کہ انہوں نے جانا ہے. یقین ہمیں پاکستان پر, یہاں سے جب ہم پیسے بھیج دیتے ہیں وہاں اپنے اکاؤنٹ میں تو کتنا اطمینان ہوتا ہے. جب بھی اس رسید کو دیکھتے ہیں تو طبیعت نہال ہو جاتی ہے, اتنا میرے اکاؤنٹ میں چلا گیا. صحابہ کا یہ حال آخرت کے بارے میں تھا. قسم کھا کے وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسالت کے ساتھ مبعوث کیا ہے, جو آپ ہم سے لے لیتے ہیں نا وہ ہمیں اس سے زیادہ عزیز ہوتا ہے جو ہم گھر میں رکھتے ہیں. وہ یقین کہ یہ زندگی, آپ اندازہ کریں غزوہ احد ہے, صبح سے مسلمان لڑ رہے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں ہے. ایک صحابی ٹوکری میں کھجوریں ڈالے ہوئے مجاہدوں میں بانٹ رہے ہیں, اور ایک مجاہد کے ہاتھ میں وہ مٹھی بھر کھجوریں پکڑائیں اور انہیں مٹھی میں لے لی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول جنت کتنے دور ہے؟ کہا بس شہادت کی دیر ہے, بس شہادت کی دیر ہے. انہوں نے کھجوروں کی طرف دیکھا جو مٹھی میں پکڑی ہوئی تھی, کہا اللہ کی قسم اگر میں نے یہ ساری کھائیں تو پھر تو بہت لمبی زندگی ہو گئی. باقی پھینک دیے, پہاڑ کی طرف گئے اور لڑ کے شہید ہو گئے. انہیں وہ زندگی بھی بہت لمبی لگی اس زندگی کے مقابلے میں. تو زندگی جب ہمیں اس کی حقیقت پتہ چل جائے تو ہمارا عمل درست ہو جائے گا. آپ دیکھتے ہیں جب بھی واقعہ بیان ہوتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کا, تو جھٹ پٹ میں ان کے ساتھ کیا ہو گیا ہے, کس نے برین واش کیا انہیں زندگی کی حقیقت پتہ چل گئی. کیا ہوا تھا؟ عصا کو زندگی ملی تھی نا, لکڑی زندہ ہو گئی تھی, تو انہیں پتہ چلا واہ بھائی واہ, کمال ہے ہمارا اللہ بھی, ابھی لکڑی کو زندہ کر دیتا ہے, ابھی اس کو مردہ کر دیتا ہے. اب انہیں اپنی زندگی کی حقیقت اتنی لگی جتنی اس لاٹھی کا سانپ بننا اور پھر لاٹھی بننا. لہذا جب فرعون نے ان سے کہا کہ لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, میں ابھی آمنے سامنے کے تمہارے ہاتھ کٹواتا ہوں, پھر میں تمہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ سولی دیتا ہوں, میخیں ٹھوک کے میں تمہیں لٹکا دوں گا اور تم سسک سسک کب مرو گے. میں اتنی جلدی تمہیں نہیں مرنے دینا چاہتا, تاکہ تمہیں پتا چلے کہ موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب سخت ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فقد ما انت قاض لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات, جو دلیل ہمیں مل گئی ہے ہم تمہیں اس پر اثر انداز نہیں ہونے دیں گے.
تو جو کرتا ہے کر لے جو تیرے بس میں ہے، ہم نے تو پلٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے. انا الی ربنا لمنقلبون. تو یہ حقیقت اس وقت جو ہمارے یہاں معاشرے میں ڈپریشن ہے، ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندہ پریشان ہے. جس کی اولاد ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جو امیر ہے وہ بھی پریشان ہے، غریب ہے تو بھی پریشان ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی وہ اپنی جگہ پریشان ہے، جس کی شادی ہوئی ہوئی ہے وہ ڈبل پریشان ہے. بھائی مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی سب کچھ ہے اور فائنل ہے، اور اس میں موج نہ ماری تو محروم گئے، بیڑا غرق، پھر تو مٹی ہو جائیں گے. لہذا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جس حال میں ہوں یہ میرا دائمی حال ہے، یہ میری حقیقت ہے، یہ اس کی حقیقت نہیں ہے. یہ سارے امتحان ہیں. جس کو اولاد نہیں ملی یہ بھی امتحان ہے. رب کے در کا سوالی بن کے مانگتا رہے، مل جائے تو اللہ پاک نیک دے گا، نہیں ملے گی تو دعائیں خالی نہیں جائیں گی. جنت میں موتیوں کی طرح بچے اللہ پاک اسے دے گا. ولدان مخلدون، جو ہمیشہ بچے رہیں گے. بچہ تبھی اچھا لگتا ہے جب وہ بچہ ہوتا ہے، جب اپنے جیسا ہو جاتا ہے نا، جب مجھ سے زیادہ بڑی مونچھیں ہو جاتی ہیں اس کی، پھر ڈر لگتا ہے، پھر اس کے مسائل ہوتے ہیں. تو کہا وہ ولدان مخلدون ہوں گے. امیری ہے امتحان ہے، حساب ہے. غریبی ہے امتحان ہے. دیکھو تمہارے نبی جو تھے پیٹ پر پتھر باندھے، کتنے کتنے دن فاقے سے رہے ہیں. 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجوریں کھا لیتے تھے، کہیں سے دودھ کوئی ہدیے میں آ جاتا تھا. انتقال ہوا تو اس حال میں ہوا کہ ذرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی ہے. حجرہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ اتنی جگہ نہیں کہ بیوی سوتی رہے اور حضور نماز پڑھ لیں. سجدہ کرنا ہوتا تھا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کو ہاتھ سے سمیٹتے تھے تو سجدے کی جگہ نکلتی تھی. آج کل بیویاں مانگتی ہیں محل ہے، ایک اد کمرہ انہیں لگتا ہی کچھ نہیں ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے پیاری بیوی تھی. اگر محل بنانا ہوتا تو ان کا حجرہ بڑا ہوتا دوسروں کی بنسبت. اگر ان کے حجرے کا یہ حال تھا تو باقیوں کا کیا ہوگا؟ بیڈ کوئی نہیں تھا، گدا کوئی نہیں تھا، ایک کملی تھی جس پہ لیٹتے بھی تھے. وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوری کر دی. تو صبح پوچھا عائشہ میرے ساتھ کیا کیا تم نے؟ میرے کمبل کو کیا ہوا تھا؟ کہ اللہ کے رسول میں نے کہا کہ یہ پتلا ہے تو آپ کو زمین چبھتی ہوگی تو میں نے دورہ کر دیا تھا. آپ نے فرمایا مجھے تہجد میں اٹھنے میں کافی زور لگانا پڑا ہے. یعنی جتنا بستر آرام دہ ہوگا اتنا تہجد کے لیے وہ اٹھنے نہیں دے گا، وہ تو لپیٹ لیتا ہے پیزے کی طرح. جاتے کہاں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں فاطمہ کو بیاہ کر لے کر گیا تو میرے پاس ایک کھال تھی، ہم اس پر سوتے تھے اور دن میں اسی کھال کا الٹی سائڈ جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو چارہ وارہ اسی میں ڈالتے تھے. ایک پشم والی سائڈ ہوتی ہے، ایک الٹی سائڈ ہوتی ہے. کہا اس الٹی سائڈ پہ ہم دانا وانا ڈال کے گھوڑے کو کھلایا کرتے تھے، رات کو ہم اس کو سیدھا کر کے اس پہ سو جاتے تھے. یار آج اتنا غریب بھی کوئی آپ کے علم میں ہے؟ یہ جو خودکشی کر رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ان کو یہ جیو ٹی وی کروا رہا ہے خودکشی، یہ دنیا نیوز والے خودکشی کروا رہے ہیں. جو وہ کہتے ہیں ڈالرنس لیا تو بات بنی، یہ وہ بیڑا غرق کر رہے ہیں. جو لائف سٹائل آپ کو ٹی وی میں نظر آتا ہے وہ صحابہ کا تھا.
وہ لوگوں کو ڈپریس کر رہا ہے. اس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ چیزیں گھر میں نہ ہو زندگی ہی نہیں ہے. حالانکہ ہمارے زمانے میں غریب جو تھے وہ آج کے غریب سے ہمارے زمانے کے امیر جو تھے وہ غریب تھے. پورے گاؤں میں پکا مکان کسی کا نہیں ہوتا تھا، حویلی کا دروازہ کوئی نہیں ہوتا تھا، اس کو مو کہتے تھے، خالی مو ہوتا تھا. اندر اونٹ بھی بندھے ہوئے ہیں، مویشی بھی بندھے ہوئے ہیں. کتنی بے فکری سے لوگ سوتے تھے. غریب کتنا مطمئن تھا، اسے گلہ ہی کوئی نہیں تھا. کبھی غریب نے گلہ کیا ہی نہیں تھا کہ وہ غریب ہے، اسے احساس ہی نہیں تھا کہ غریب ہے وہ. الحمدللہ لوگ شکر گزار تھے. اور امیروں میں وہ تکبر نہیں تھا کہ وہ محل بنا لیں اور پڑوس والے کو ستائیں. وہ جو غریبی اور امیری کا اس وقت ایک گیپ بڑھ گیا نا کہ ساتھ میں کھولی ہے اور اس کے ساتھ پلازا کھڑا ہے. یہ اس زمانے میں نہیں تھا. لیکن لوگ ڈپریس نہیں تھے، خودکشیاں نہیں ہوتی تھی، قتل نہیں ہوتے تھے. جس دن کوئی آندھی واندھی چلتی تھی تو لوگ کہتے ہیں لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے. آج سرخ آندھی آئی ہے، لگتا ہے کہیں آسمان سرخ سرخ نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہیں قتل ہوا ہے. اب لگتا نہیں ہے. اب تو جناب علی اور کوئی نہ مارے، باپ بیٹے کو مار دیتا، بیٹا باپ کو مار دیتا. یہ بھی آپ نے سنی تھی خبر کہ نہیں سنی؟ ہفتہ 10 دن پہلے کی بات. باپ بیٹے نے دونوں نے ایک دوسرے کو گولی ماری. یہ فلموں میں ہوتا تھا کبھی کبھی. اب حقیقی زندگی میں باپ بیٹے نے ایک دوسرے کو گولی ماری ہے، دونوں مر گئے. چلو یہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس زندگی کو حقیقت سمجھ لیا. یہ زندگی حقیقت نہیں ہے. یہاں انتخاب کیا جا رہا ہے کہ کون بندہ زندگی کے قابل ہے. وہ جو ساغر صدیقی نے کہا کہ عدم کے مسافر و ہوشیار، زندگی راہ میں کھڑی ہوگی. تم تو جان چھڑا کے جا رہے ہو نا کہ چلو جی جان چھوٹی. کہا نا جس کا نام زندگی ہے وہ قبر میں اس سے نکلو گے تو رستے میں کھڑی ہوگی. موت جس کو کہتے ہیں ساغر، زندگی ہی کی کوئی کڑی ہوگی. اس زندگی اور اس زندگی کو جوڑا ہوا کس چیز نے ہے؟ موت نے. موت کوئی اوپری چیز نہیں، فطری چیز ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انما الحیات الدنیا لعب و لہو. دنیا کی زندگی تو ٹرائلز ہیں. ایک امتحان ختم ہوتا نہیں کہ دوسرا شروع ہو جاتا. بچے جب اسکول سے امتحان ختم ہوتے ہیں نا، آخری پیپر دے کے آتے ہیں تو ادھر کتابیں اٹھا کے پھینک دے، شکر ہے جان چھوٹی. میں کہتا ہوں بیٹا نہیں چھوٹتی، ہماری نہیں ابھی تک چھوٹی، آپ کی کیسے چھوٹے گی؟ یہ نہیں چھوٹتی. 2 مہینے کی بات ہے، بستہ اس سے بڑا ہو جائے گا، کتابیں اس سے زیادہ ہو جائیں گی، سلیبس اس سے زیادہ ٹف ہو جائے گا. ساری زندگی امتحان کی زندگی ہے. اسکول سے فارغ ہو کے آپ پھر اسکول. اب بچے چھوڑنے جانا ہے، بچے اٹھانے جانا ہے. ہم وہ اپنی مرضی کے پھر بھی مالک تھے، کبھی ناغا کر لیتے تھے، اسکول نہیں بھی جاتے تھے. ان کی خاطر لازمن جانا پڑتا ہے، پہلے جا کے گھنٹہ کھڑا ہونا پڑتا ہے، پارکنگ کوئی نہیں. ختم ہو گیا امتحان؟ نہیں ختم ہوا. آخری سانس تک یہ زندگی ٹرائلز ہیں. آخری سانس ما لم یغرغر. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ. یاد رکھو زندگی جس کا نام ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم آسمان سے بارش برساتے ہیں
تو زمین سے مختلف قسم کی اختلاط مکسڈ نباتات پیدا ہوتی. اسی طرح معاشرے میں مکسڈ بندے پیدا ہوتے ہیں، نفع رساں بھی نقصان دہ بھی، نیک بھی بد بھی. آپ نہ چاہیں تو بھی آپ بیجتے گندم ہے، پیازی نکل آتی ہے کہ نہیں نکل آتی؟ آپ ڈالتے ہیں؟ نہیں، وہ اس مٹی کا اثر ہے، مٹی میں ہے. کوئی ماں نہیں چاہتی کہ اس کا بیٹا بد ہو، کوئی باپ نہیں چاہتا اس کا بیٹا بد ہو، ڈاکو نہیں چاہتا اس کا بیٹا ڈاکو بنے. وہ ڈاکہ ڈالتا ہے اس لیے کہ بیٹے کو پڑھا کے کہیں ایسی ڈی سی لگوائے گا. قلم سے ڈاکے ڈالے گا، وہ گن سے نہیں. تو نیک اور بد پیدا ہوتے ہیں. فَأَصْبَحَ حَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. پھر تم دیکھتے ہو وہ کھیتی جو کل تک بڑی سرسبز تھی، اٹکیلیاں کرتی تھی، ہوا چلتی تھی تو جب وہ لہراتی تھی تو سارا ڈپریشن ارتھ ہو جاتا تھا، آج وہ اڑتی پھرتی ہے. تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ، ہوا اسے لیے پھرتی ہے. یہی حال تمہارا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کل یہ جوانی جو تم سے تھمتی نہ تھی، کسی کو پلے نہیں باندھتے تھے، آج دو دو وینگیوں پر تم جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے؟ وضو نہیں ٹھہرتا، سجدہ صحیح نہیں ہوتا، رکوع صحیح نہیں ہوتا، سننا صحیح نہیں ہے، دیکھنا صحیح نہیں ہے. کہاں گئی ہے وہ جوانی؟ تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. اللہ پاک ہر چیز پر اقتدار رکھتا ہے. جس طرح اس نے کھیتی کو کر دیا ہے اسی طرح تم بھی ہو جاتے ہو. جتنے مرضی اینٹی آکسیڈنٹ کھا لو تم، ٹائم اینڈ سپیس اپنا اثر کرتا ہے. اگر اس سے کوئی چیز بچا سکے، کسی کو سدا جوان کر سکے، تو کسی ڈاکٹر کے بال آپ کو سفید نظر نہ آئے. کوئی ڈاکٹر بیمار نہ ہو، کوئی ڈاکٹر مرے نہ. دوسری مثال دی، المال والبنون زینت الحیات الدنیا. یہ مال اور یہ جو اولاد ہے یہ تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں. اس سے وقتی طور پہ تمہارا ٹور ٹپا ہوتا ہے، آخرت کا تعین اس سے نہیں ہوتا، ورنہ قارون جیسا کامیاب کوئی نہ ہوتا. فرمایا وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اے نبی یہ کہتے کیا ہیں؟ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم مال اور اولاد چونکہ کثرت سے رکھتے ہیں، ہم پر اللہ کا کرم ہے. یہ کرم نہیں ہے، یہ امتحان ہے، یہ پیپر ہے. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ. اگر وہ ہم سے ناراض ہوتا تو نہ مال دیتا نہ اولاد دیتا، اور اگر وہ راضی ہے دنیا میں دیا ہے تو آخرت میں کبھی عذاب نہیں دے گا. یہ سائیکی ہے کہ نہیں، ہماری نفسیات ہے کہ نہیں. ہم منہ سے نہ کہیں، عمل سے ہم یہ کہتے. اور جس کے یہاں اولاد نہ ہو، غریب ہو، تو بندہ کہتے یار بڑا تو ہی دیا، بنتا پھرتا اللہ اللہ کرتا ہے، دیکھو فٹے منہ ہے ہی ککھ نہیں اس کے پاس. جس کے اولاد نہ ہو تو یہ جو مشرکین ہیں، جو قبریں چاٹنے والے ہیں، یہ تانا دیتے ہیں کہ اور بابے ڈنڈا مارے آ کے، پکڑا ہوا ہے نا بزرگوں کا، تو تمہارے ڈھیر سارے پکڑے ہوئے، ان کے یہاں کوئی نہیں ہوتی. یہ اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یعنی چونکہ اللہ پاک نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، لہذا یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ وہ ہم سے راضی ہے اور آخرت میں ہمیں عذاب نہیں دے گا. یہ فارمولہ طے ہو گیا کہ اولاد پلس مال ایکول ٹو رب راضی ہے. کہا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. اگلی آیت میں اللہ پاک نے وہ تلسم توڑ کے رکھ دیا.
تمہاری اولاد اور تمہارا مال وہ چیز نہیں ہے جس سے تمہیں ہمارا تقرب ملے گا کہ اللہ پاک کیسے پوچھو کتنے بیٹے ہیں 12 ادھر آؤ آگے بیٹھو تو نہیں پوچھو اس کے سوئز اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے 10 ارب اس کو قریب کرسی ڈال کے دو جبرائیل جلدی کے لاؤ اس کے اوپر نہ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہیں ہمارے قریب کرے گی الا من آمن وعمل صالحا سوائے اس کے کہ کوئی ایمان لائے اور اپنے اعمال درست کرے فرمایا ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم اے نبی ان منافقوں اور کافروں کا مال اور اولاد آپ کو سرپرائز نہ دے آپ اس سے تعجب میں نہ پڑیں کہ یار یہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اللہ پاک پھر بھی ان پر کرم کیے چلا جاتا ہے فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم آپ ان کے مال اور اولاد سے سرپرائز میں مبتلا نہ ہوں انما یرید اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ وہ انہیں اسی مال اور اولاد میں پھنسا دے بیزی رکھے وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ اور وہ اسی میں پڑے رہیں اور کفر کی حالت میں مر جائیں تو اس کو کہتے ہیں استدراج کسی بچے کو زیادہ پیسے دے دیں تو وہ اسکول جانے کی بجائے گیموں والی دکان پہ چلا جائے گا اور یہ جو عام طور پہ بگاڑتے ہیں نا کہ جی ماموں اتنے پیسے دے گیا بچے کو چچا اتنے پیسے دے گیا بچے کو اب بچے کے جیب میں پیسے ہیں پیسے خرچنا اس کی عادت ہے وہ کیا کرے گا اس کو تو انہوں نے آگ لگائی ہوئی ہے وہ تو ٹھیک سے کلاس میں بیٹھ بھی نہیں سکتا پھر بیٹھتا پھر پیسے چبھتے ہیں اس کو وہ پیشاب کرنے کے بہانے نکل جاتا ہے بستا دوسرے کو کہتا لے آنا میرا تھا اور اس کے بعد پھر وہ نکل جاتا یہ ہے امتحان المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات عند ربک صالحات باقی رہنے والی ہیں خیر ثوابا ثواب کہتے ہیں وہ چیز بدلے میں ملتی بدلے کے لحاظ سے بھی اعمال صالحہ جو ہے وہ بہترین انویسٹمنٹ ہے بندے کی وَخَيْرٌ عَمَلًا عمل الف میم اور لام عمل عربوں کے نام ہوتے ہیں عرب لڑکیوں کے عمل کا مطلب ہے امید قابل حصول امید جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں عمل ایکسیسیبل جو ہوتی ہے جو پاسبل ہوتی ہے جسے حاصل کرنا اچیویبل جو ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں عمل الف میم اور لام عمل بہترین نام ہے رکھنے کا تمنا کس کو کہتے ہیں ہوتی وہ بھی وش ہے لیکن ناقابل حصول ہوتی ہے جیسے میں کہوں کہ میری جوانی واپس آ جائے اب یہ بھی تمنا ہے نا لیکن یہ ناقابل حصول ہے کی جا سکتی ہے روک ٹوک کوئی نہیں ہے لیکن پاسبل نہیں تو جو قابل دسترس ہوتی ہے اس کو عمل کہتے ہیں خیر عملا جو توقعات تم نے باندھ رکھی ہیں آخرت کی زندگی کے لیے تو اعمال صالحہ ہماری تو انویسٹمنٹ ہماری امیدیں کس کے ساتھ وابستہ ہیں اولاد کے ساتھ سب کچھ ہم کھپا دیتے ہیں لگا دیتے ہیں بچا کے نہیں رکھتے کہ یار یہ کسی بننے لگ جائیں اور وہ بننے لگ جاتے اور پیچھے پلٹ کے ہی نہیں دیکھتے تو توقعات کہتا ہے نا کہ بندہ دکھ نہیں دیتا بندے سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہیں کسی سے توقع نہ ہو تو دکھ بھی نہیں ہوگا توقعات چونکہ اولاد سے ڈھیر ہم وابستہ کر لیتے ہیں اور پھر جب وہ ٹوٹنا شروع ہوتے ہیں تو اندر زخمی ہو جاتا ہے جگہ نہیں ہوتی کسی نئے زخم کے لیے وہ جو بہادر شاہ ظفر نے کہا نا
ہندوستان کا آخری مغل بادشاہ، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بس۔ اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، پہلے ہی اتنی تمنائیں ٹوٹی ہیں، کرچیاں اندر لگی ہوئی ہیں کہ اور جگہ نہیں۔ پھر فرمایا یا ایھا الناس انما الحیات الدنیا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض۔ وہی بات پھر کہی ہے، اختلاط ہے اس کا۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین اپنا زیور پہن لیتی ہے، وزینت، اور مزین ہو جاتی ہے، جاءها امرنا، اور اس کے مالک یہ سمجھتے ہیں، وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اس کھیت کا مالک یہ سمجھتا ہے کہ یہ کھیتی اس کی دسترس میں ہے، وہ سودے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اتنی بوریاں بیچ کے فلاں کا قرضہ اتار دوں گا، اتنی بوریاں بیچ کے 2 گائے لے لوں گا، اتنی بوریاں بیچ کے فلاں کر دوں گا۔ اب اس کی تقسیم کر رہا ہے۔ جاءها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس، اس پر ہمارا حکم آ جاتا ہے رات کو یا دن کو، وہ اس طرح ہو جاتی ہے جیسے کبھی یہاں لگی نہیں تھی۔ دنیا کی یہ زندگی میں آپ روز یہ دیکھتے نہیں؟ بچے کو پڑھایا، سمجھا کہ بس جی میرا بیٹا اب بننے لگ گیا ہے، میری منزل پوری ہو گئی ہے، بیٹا پائلٹ بھرتی ہو گیا ہے۔ ہمارے ساتھ تھی مستقل جمعہ پڑھنے والا، جہاز کریش کر گیا، بات وہی ہوئی نا۔ انہوں نے سمجھا منزل مل گئی ہے، اور منزل ہاتھ سے اس طرح نکل گئی ہے جس طرح ریت نکلتی ہے۔ روتے ہیں اس بچے کو یاد کرتے۔ بچے کو کمیشن ملا ایئر فورس، وہ بھی جاننے والے یہاں ایئر فورس میں رہ کر گئے۔ ٹریننگ کے دوران بچہ گرا ہے دیوار سے، وہ جو چڑھتے ہیں نا دیوار کو کراس کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، آج بچہ نیچے سے معذور گھر میں بیٹھا ہو، پڑھنے بھیجا، پڑھ گیا ہے کینیڈا میں، سمجھا منزل مل گئی ہے، ایکسیڈنٹ ہوا، امریکہ سے واپس آ رہا تھا کینیڈا گاڑی میں، جگہ پر ختم ہو گئے۔ امریکہ گیا ہے، میرا سٹوڈنٹ ذیشان نام تھا، ایکسیڈنٹ ہوا، پڑ گیا، ماں باپ نے سمجھا منزل مل گئی، مر گیا ہے۔ یار یہ گھر گھر کا فسانہ نہیں ہے، یہ کھیتی کٹتی دیکھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا ویوم نسیر الجبال، جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، بڑی خطرناک خبر ہے کہ آئندہ 2 سال کے اندر کسی وقت بھی، ابھی تو کل پرسوں بھی زلزلہ آیا ہے، اور یہ بڑی حساب کتاب والی خبر ہے، ایسے کسی نے گولا کسی نجومی کی بات نہیں ہے۔ وہ بندہ جو 40 سال سے اس علاقے کے تمام زلزلوں کو ماپ رہا ہے، آلات ہیں، زمین کی پلیٹیں دیکھ رہا ہے، یہ اس کی فیلڈ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ 2 سال میں آپ کا یہ صوبہ سرحد کا علاقہ اور پورا کشمیر 9 ریکٹر سکیل کا زلزلہ آنے والا ہے، پلیٹیں نیچے ہٹ چکی ہیں، کسی وقت بھی یہ ہو سکتا ہے۔ 9 ریکٹر سکیل، پچھلا 7 پوائنٹ کچھ تھا۔ 2 لاکھ بندے تو پہلے حلے میں مارے جائیں گے اگر وہاں سے ایویکویشن نہ ہوا، پبلک وہاں سے ہٹائی نہ گئی، تو پہلے مرحلے میں 2 لاکھ بندہ تو صاف ہو جائے گا۔ اس کے بعد انڈیا کے سارے بند ٹوٹ جائیں گے جو اس نے کشمیر میں بنائے ہوئے، سارے بند ٹوٹ جائیں گے۔ وہ پانی جب اس طرف مار کرے گا پاکستان کی طرف، تو رستے میں اس کے رستے میں جو پہاڑ گر جائیں گے
وہ اس کا رستہ بند کر دیں گے نا، وہ نیا رستہ بنائے گا اور بستیوں میں چڑھ جائے گا، اور اس کے بعد وہ بہا کر لے گا جب جو باقی بچے. زیادہ دور کی بات نہیں، 2 سال کا اس نے دی، 2 سال کے اندر کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اور وہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زلزلے زیادہ ہو جائیں گے، اجتماعی موتیں زیادہ ہو جائیں گی، ایکسیڈنٹل موتیں زیادہ ہو جائیں گی، حادثاتی موتیں سر پہ لگی کھڑی ہے. اور ہمیں یوں پتا چلتا کہ ہم آج ہی دنیا میں آئے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں بتایا تھا، ایک دن صحابہ سے سورج ڈھلنے والا تو تھوڑا سا رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اتنی دنیا باقی رہ گئی ہے جتنا اب یہ سورج ڈھلنے میں وقت. جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے، پہاڑ چلتے تم دیکھو گے. پہاڑ کہتے کس کو ہیں؟ جو کھڑا ہے، سالڈ ہے. کہا یہ کھڑا نہیں رہے گا اس لیے کہ اس کی بائنڈنگ فورس ختم ہو جائے گی، بائنڈنگ فورس ختم ہو جائے گی اس کی، تو ریت بن جائے گی. فرمایا وہ القاریہ میں کیا فرمایا؟ کالعہن المنفوش، یہ ایسے اڑے گا جیسے رنگی ہوئی روئی ہوتی ہے، بادل ہوتے ہیں، یہ بادل کی طرح بن جائے گا. اور چونکہ پہاڑوں کے رنگ الگ الگ ہیں تو وہ رنگ برنگی روئی کی طرح نظر آئے گا. وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ فَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً فَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا. اس نے تو کچھ چھوٹا بھی نہیں چھوڑا. تو بندہ موٹی موٹی باتیں لکھتا ہے، اس نے تو چھوٹا بھی نہیں چھوڑا. کل صغیر و کبیر مستتر. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مسکراہٹ جو اللہ کی نافرمانی میں نکلی ہے، تو نے اللہ کی حد ٹوٹتے دیکھی، تیرے ماتھے پہ بل آنے چاہیے تھے، ناگواری کے آثار نظر آنے چاہیے تھے. تو کسی کو خوش کرنے کے لیے مسکرا دیا، وہ مسکراہٹ بھی تو وہاں دیکھے گا. وہ کلپ دکھا کے کہا جائے گا اس کلپ کے، اس مسکراہٹ کے اتنے 100 سال جہنم کے اندر. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں ذلیل نہ کرے. کہا اللہ کے رسول کوئی اپنے آپ کو ذلیل کیسے کرتا ہے؟ کہا تم اللہ کی حد ٹوٹتے دیکھو اور تمہیں بولنا چاہیے اور تم کسی کے ڈر سے نہ بولو، تو یہ تم نے اپنے آپ کو اللہ کی نظروں میں ذلیل کر دیا. اور اللہ قیامت کے دن تمہیں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ وہاں پہ تمہیں بولنا چاہیے تھا، تم فلاں کی رضا کی خاطر نہیں بولے، حالانکہ میری رضا کی خاطر تمہیں بولنا چاہیے تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں نا، مومن سے مسلمان سے مسکرا کر ملنا صدقہ ہے نا، تو یہ لکھا ہوا ہے تو ملے گا نا اجر. وہ مسکراہٹ جو آپ کسی مسلمان سے مسکرا کر ملیں دین کی نسبت سے، قرضہ لینے کے لیے نہیں، قرضہ لینے کے لیے نہیں، اس کے پیچھے صرف اللہ کی رضا تھی. دیکھیں نا اس کی قدر دیکھیں. ہاتھ سے ہاتھ ملا ہے، فرمایا اس ہاتھ ملانے سے پہلے کا سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کر دو، اس کے سارے گناہ معاف کر دو. اللہ پاک ان کے ہاتھ جدا ہونے سے پہلے دونوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، لیکن پسے پشت خدا ہونا چاہیے. اور جب مومن سے مسکرا کر ملتا ہے تو صدقہ لکھا جاتا ہے اس کا. کلو صغیر و کبیر مستتر، ہر مسکراہٹ اور کیا نوٹ ہوگا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. احصا کس کو کہتے ہیں؟ گنتی کو، مردم شماری جو ہوتی ہے، آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، احصائیات اس کو کہتے ہیں. احصا، احصاہا، اس نے تو گن کے رکھ دیا، اس پہ اوپر باقاعدہ نمبر بھی لگے ہوئے، A1 A2 A3. احصاہا ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے کیا ہوگا وہ سارا حاضر پائیں گے. کمال کی رحمت ہے میرے رب کی. یعنی یہ سارا کچھ دکھا کے
پھر کہا جائے گا کہ اے بندے تو زندگی کے قابل نہیں ہے، ہم نے تمہیں تھوڑی سی دی تھی، دیکھ تو اس نے کس طرح مس یوز کیا ہے، تو وہ دائمی زندگی دینے کے قابل نہیں، فیل ہو گئے ہو تم ٹرائلز میں، لے جاؤ اسے جہنم سے، آدمیوں سے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اسے لے جاؤ اور جہنم میں ڈال دو. جیسے بلدیہ والوں نے ایک جگہ رکھی ہوئی ہوتی ہے نا ڈمپ کرنے کے لیے کچرا، دوسری جگہ ڈالیں گے تو فائن ہوگا، اللہ نے بھی ایک جگہ رکھی ہوئی ہے جس کا نام جہنم رکھا ہے، وہاں انہیں ڈمپ کیا جائے گا، یہ گند ہے، کچرا ہے. تو جس نے جہاں عمل کیا ہوگا، چھپ کے کیا ہو یا ظاہر، نیکی ہو یا بدی، یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، خردل کہتے ہیں سرسوں کو. آپ اگر عربی سیکھنا چاہیں نا تو آپ کو کہیں کسی انسٹیٹیوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ اس کے بورڈ پڑھتے رہے نا دکانوں کے. آپ عرب ملک میں رہتے ہیں، آپ کو عربی آ جانی چاہیے. خردل جگہ جگہ مسٹرڈ آئل کا لفظ حبۃ خردل. کہا کہ اگر تم نیکی کرو یا بدی کرو اور وہ چاہے رائی کے دانے کے برابر ہو، خردل کے برابر ہو، مسٹرڈ کے برابر ہو، اس کے دانے کے برابر ہو، سرسوں کے دانے کے برابر ہو، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، وہ کھبی ہوئی ہو کسی پہاڑی کے اندر. فرشتے کہیں گے یار اس نو کڑا کڈے یار رہن دو، نہیں. اندازہ کریں کتنی غیر اہم ہے، سرسوں کے دانے کے برابر ہے، فرشتہ چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دے اس کو رہنے دو یار. یا یہ سمجھے کہ یہ صخرہ کے اندر، راک کے اندر دھنسی ہوئی ہے، ڈرل کر کے نکالنی پڑے گی، رہنے دو. کہا نہیں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ اَوْ فِي السَّمَاوَاتِ اَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهِ اللَّهُ. وہ جو ہمارا پرنس گیا تھا فضا میں، وہاں جو اس نے الٹے لٹک کے نمازیں پڑھی ہیں، آئیں گی انشاءاللہ. اس نے روزے بھی وہاں رکھے ہیں، وہ روزے بھی آئیں گے. آسمانوں میں کیا گیا ہے، سمندر میں بندے نماز پڑھتے، سمندر کے اندر نماز پڑھتے، وہ بھی لائی جائے گی. یات بہ اللہ ان اللہ لطیف، نہیں بڑا لطیف ہے اللہ، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. تو اس زندگی کی مسکراہٹ، کہکا، رونا دھونا، ماتم دمادم، یہ ضائع چلا جائے گا. کہا جائے گا اس طرح نہیں جس طرح تم مار رہے. فرشتوں سے کہا جائے گا مارو ان کو ذرا پتہ چلے کیسے سواد آتا ہے مار کا. یار یہ دین کی پروجیکشن ہے. دین کو تم یہ میچور دین بنا کے اسلام کو پیش کرتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کتنا میچور. حضور کے کارٹون بنائے انہوں نے. مسلمانوں کے رد عمل کو دیکھ کے ان کی سوسائٹی میں لوگوں نے اسٹڈی کرنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضور کی سیرت پر کتابیں یورپ میں سب سے زیادہ بکیں اور مسلمان ہونے والوں کی لائن لگ گئی. میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو بھی نبی کی ذات تک پہنچا دو، مسلمان ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں رہے اس کے پاس. ایسا میچور اور فطری دین ہے، ایسی زندگی ہے میرے نبی کی، ایسے شب و روز ہیں، ایسے دکھ اور سکھ ہیں. آپ اندازہ کریں آج اگر برطانیہ کا وزیر اعظم یہ سوچتا ہے مسلمان ہونے کو، موجودہ وزیر اعظم، صاحب کا وزیر اعظم بھی ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اسے وہ سوچتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، اور اس پر یہ خیال آئے کہ مسلمان ہونے کے بعد قمیض اتار کے، سلوار چھونگ کے، وہ جو حشر راجہ بازار میں کر رہے ہیں، یہ کون کرے گا؟ میں تو نہیں بھائی مسلمان ہوتا، میں تو یہ نہیں کر سکتا، میں تو نہیں مار سکتا چھریاں اپنے آپ کو. یہ جو ہم پیسٹ کرتے ہیں اسلام کا چہرہ، یہ لوگوں کو روکنے کے لیے کرتے ہیں نا. اور یہ جتنے بھی کرنے والے ہوتے ہیں یہ کوئی با کردار لوگ نہیں ہوتے، یہ کرائے کے لوگ ہوتے ہیں. میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو دیہڑی پر جایا کرتے تھے اور دیہڑی پر وہ
ماتم کر کے آیا کرتے تھے۔ آپ نے ان کے کسی مہذب آدمی کو بھی یہ کام کرتے دیکھا ہے؟ کسی ذاکر کو آپ نے دیکھا ہو، کسی علامہ کو دیکھا جو ٹی وی پہ آ کے بڑی بڑے لمبے گولے چھوڑتے ہیں؟ ان سے کہنا تمہارے بدن کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بہت نازک ہو تم کیوں نہیں مارتے؟ جس طرح میں اپنوں سے کہتا ہوں کہ یار مولوی کا پیو کوئی نہیں مرتا، اور مولوی کا دادا کوئی نہیں مرا، کبھی اس کے گھر میں 40واں کھایا تم نے؟ اور کبھی مولوی کے باپ کا بھی سوم ہوا ہے؟ وہ تمہارے ہی باپ کے کھاتے کھاتے ساری زندگی وہ گزار جاتا ہے۔ اس سے پوچھو مولوی صاحب آپ کا ماتم کوئی نہیں ہو کہ جمعرات تم بھی کروا دو، سانپ بیٹھا ہوا تمہارے پیسے پر۔ یہ جو ایک روپ ہم اسلام کا لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مہذب آدمی اس کو دیکھ کے کبھی مسلمان نہیں ہوگا۔ میرے نبی کی زندگی پڑھے گا، اس میں دکھ دیکھے گا، سکھ دیکھے گا، اس پر میرے نبی کا ریئیکشن دیکھے گا، مسلمان ہو جائے۔ یہ ہے مسلمان۔ تو اس زندگی کی حقیقت یہ ہے بھائی صاحب کہ ایک لمحہ جو گزر گیا ہے وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، آپ نے اس کے بدلے کیا خریدا ہے؟ کچھ خریدا یا نہیں خریدا؟ نقصان کر بیٹھے آپ جائیں دکان پر اور ملے باری کو پیسے دے کے سبزی وہیں بھول کے آ جائیں، آپ نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ نے خرچ کر دی وہ قیمتی چیز جو بادشاہوں کے خزانے میں نہیں ہے، کسی طاقتور کے خزانے میں نہیں ہے، نہ کوئی گن کے ذریعے اس ٹائم کو واپس لا سکتا ہے، نہ دولت سے خرید سکتا ہے جو لمحہ گزر گیا ہے آپ کا۔ یہ لمحے لمحے کی بات ہے۔ لہذا اس زندگی کی حقیقت کو سمجھیں، خودکشیاں مت کریں۔ زندگی آگے پڑی ہوئی ہے، اس کو خراب مت کریں۔ یہ دکھ اور سکھ جھیلیں، رب کی رضا سمجھیں اور اطمینان کے ساتھ اس کو گزاریں، باوقار طریقے سے گزاریں اس کو۔ کھانے کو مل جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ ہاتھ پاؤں سے سلامت ہے، صحت مند اور دین میں عقیدہ اس کا درست ہے، معافی عافیت میں ہے بدن کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے، اور اس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، تو دنیا اپنے دونوں سینگوں کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی ہے، اسے اور کیا چاہیے؟ جس آدمی کے گھر میں نمک ہے وہ رب سے گلہ نہیں کر سکتا کہ سالن کوئی نہیں ہے، اور اگر سرکہ ہے تو حضور فرماتے ہیں 2 سالن اس گھر میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ خودکشی کی کوئی جگہ بچتی ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ بچوں نے اصرار کیا کہ ہم نے قربانی دینی ہے، اور باپ کے پاس دمبے کے پیسے کوئی نہیں تھے، خودکشی کر لی اس نے؟ نہیں، یہ بھی لاہور میں ہوا ہے۔ خودکشی نہ ہوگی یار، یہ تو لالی پاپ ہو گیا، جس کا دل کیا کھانا شروع کر دیا اس نے۔ اور میڈیا والے اس کو چڑھاتے ہیں فلاں کے ظلم کی وجہ سے غربت کے ہاتھوں فلاں ہے، اور غربت کے ہاتھوں نہیں، یہ تمہاری چلائی ہوئی چکی ہے، دولت کے معیار نے جان لی۔ جی بکرے کی قربانی نہیں دے سکتا، بچے اصرار کر رہے ہیں، ابے نے اپنی قربانی دے دی، لو پتر ہے کرو عید۔ تو یہ خودکشیوں کا رجحان اس طرح ختم ہوگا کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ زندگی دائمی نہیں ہے، یہ تکلیفیں دائمی نہیں ہیں، انہوں نے چلے جانا ہے۔ آپ کو ہر تکلیف پر اجر ملے گا۔ آپ نے اگر تنگی مشقت کی زندگی گزاری ہے تو اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ پھر آپ کے پاس دولت ہے اور آپ نے تقوی کی زندگی گزاری ہے، اس لیے کہ جب دولت ہوتی ہے تو یہ خارش کرتی ہے، خواہ مخواہ بندے کو بیٹھنے نہیں دیتی، جسے کہتے ہیں اتھارٹی ٹینس ٹو کرپٹ۔ جب بندے کے پاس سائننگ اتھارٹی آتی ہے تو خواہ مخواہ کرپشن پر دل کرتا ہے بندے کا کہ یار ایک قلم ہی چلنا ہے نا۔ اسی طرح جب پیسہ آتا ہے تو وہ ٹینشن دیتا ہے، اور یہ ہوٹل انہی سے بھرے ہوئے۔ اس وقت ایمان روکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 بندے ایسے ہیں کہ جن پر حسد کرنا جائز ہے، صرف 2 بندے۔ ایک وہ جس کو اللہ پاک نے اپنی کلام عطا فرما دیا اور وہ چلتے پھرتے اس کی تلاوت کرتا رہتا ہے،
اور ایک وہ جس کو اللہ پاک نے دولت دے دی اور وہ سرن اور علانیہ، چھپ کر اور سامنے اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ اگر کسی نے حسرت کرنی ہے، رشک کرنا ہے، تو ان دونوں پر جائز، باقی کسی پر جائز نہیں۔ فلان اتنے محل بنا لیے، اتنے پلازے بنا لیے، اتنا پلاٹ بنا لیے اس نے، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں۔ جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنے زیادہ فولڈروں میں بندے کی روح بند ہو جاتی ہے، اور ہر فولڈر کو کلوز کرتے 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 بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے سارے کو فولڈر کو، ورنہ ونڈوز بند نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا نا اس بچے کے بارے میں جس کے بارے میں یمن والوں نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول سونا بٹتا رہے پڑوس میں اور وہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ آپ نے فرمایا انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وہ سالم مرے گا، پورا مرے گا۔ تو اس پہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول لوگ سالم نہیں مرتے؟ ہم نے کہا نہیں، ہر بندہ سالم نہیں مرتا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں مرتا ہے۔ جب مرتا ہے تو اب اس کا دھیان ٹنگا وہ اس بیٹے پر جو امریکہ میں پھنسا ہوا، فلائٹ نہیں مل رہی، اور بار بار ہوش میں آتا تو پوچھتا فلاں کو بلایا ہے، بلایا ہوا ٹکٹ نہیں مل رہی اس کو، اور دبئی والے کا کیا بنا، اس کو چھٹی نہیں مل رہی، اور لندن والے کا کیا بنا، بچوں کے امتحان چل رہے ہیں، دھیان ٹنگا ہوا ہے۔ اب یہ فولڈر کھلے ہوئے تو فرشتے آ کے فولڈر جب بند کرتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے۔ پھر تو بندہ پھر بعض دفعہ ٹکڑوں میں، جیسے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو کاٹ کے پھر لاش نکالتے ہیں نا، ٹکڑوں میں مرتا ہے بندہ ایک ایک کر کے۔ تو اگر امیر ہے اور اپنی دولت کی ٹینس کو برداشت کرتا ہے، اللہ کی راہ پر چلتا ہے، تو یہ بھی اس کا امتحان ہے۔ غریب ہے اور کمائی کے لیے ناجائز ذرائع استعمال نہیں کرتا، جو بھی اللہ پاک نے لکھا ہے اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، یہ بھی امتحان ہے۔ اور اس کا رزلٹ قیامت کے دن نکلنا، آخری جو فیصلہ ہونا ہے وہ دنیا میں نہیں ہونا، اور دنیا کے مقابلے میں پوچھے گا کم لبثتم فی الارض عدد السنین، سالوں کے حساب سے کتنا رہ کر آئے ہو؟ رب سامنے پوچھے گا، ترجمان نہیں ہے درمیان میں۔ قالوا لبثنا یوما، کہیں گے کہ ہم ایک دن رہ کر آئیں، پھر خود ہی تردید کریں گے، نہیں پورا دن بھی نہیں رہے، آؤ بعد یومن، دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں۔ یہ جو زندگی تم سمجھتے ہو نا بہت طویل اور خودکشی کر جاتے ہو، گزرتی نہیں کہ شب غم کی سحر نہیں ہوتی، ہو بھی تو میرے گھر نہیں ہوتی، زندگی تو ہی مختصر ہو جا، شب غم مختصر نہیں ہوتی۔ کتنی ہے؟ دن، یا دن کا کچھ حصہ۔ اور دعویٰ کتنا ہے؟ کہتے ہیں فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، عدد یعد ہوتا ہے گننا، فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ، اللہ پاک تو اپنے اکاؤنٹنٹوں سے پوچھ لے۔ اتنا اعتماد انہیں اپنی بات کے سچا ہونے پر، کہتے ہیں فرشتوں سے گنوا لے تو ہم کتنا رہ کر آئیں۔ قَالَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، ہاں تم تھوڑا رہ کر آئے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش یہ چیز تمہیں دنیا میں تمہاری بدھی میں بیٹھ جاتی کہ تم چند دن کے لیے وہاں ہو، تم وزٹ پر ہو، تمہیں واپس آنا پرماننٹ نہیں ہو۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہاں کا دکھ بھی پرماننٹ ہے، سکھ بھی پرماننٹ ہے، غریبی بھی، امیری بھی، اور یہ وہ سوچ ہے جو ڈپریس کرتی ہے بندوں کو۔ تو اس زندگی کو عارضی سمجھے، دکھ کو عارضی سمجھے، سکھ کو، جو بچہ بچھڑ گیا مر گیا، ہم نے اس سے ملنا ہے انشاءاللہ، کو ہمیشہ کے لیے نہیں بچھڑا ہے، اس دن کی تیاری کریں کہ وہ بچہ ہمارے ساتھ رہے، کہیں جدا نہ ہو جائے، اس دن کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔